بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کبوتر کس قدر باعث برکت پرندہ ہے اور اس نے اسلامی تاریخ کے اندر کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، اور میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کبوتر نے کون سا عمل کیا تھا، اور ہجرت مدینہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کبوتر نے کیا معاملہ کیا تھا۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے کبوتر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پھول کو شہید کر دیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر کے یزید ملعون کی فوج اپنے ساتھ کوفے لے گئی اور کربلا کے شہیدوں کو بے گور و کفن وہیں میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ تو شام کے وقت وہاں سے ایک سفید کبوتر گزر رہا تھا، چنانچہ جب اس نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک تنہا پڑا ہوا ہے، تو وہ آسمان سے زمین پر نیچے اتر آیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دیکھ کر وہ چیخنے لگا اور رونے لگا اور تمام پرندوں سے کہنے لگا کہ آج قیامت برپا ہو گئی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شام کو خون کی بارش بھی ہوئی تھی اور اس دن آسمان بھی خون کے آنسو رویا تھا۔ بہرحال ناظرین محترم، پھر کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں لت پت ہو کر مدینہ منورہ کی جانب اٹھ گیا اور وہاں پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ چنانچہ اہل مدینہ کبوتر کو اس طرح دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے، لیکن جب بعد میں اہل مدینہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں، اور اسی وجہ سے کبوتر کا گھر میں پالنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ جس طرح کہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک گاؤں میں ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن اچانک اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ تمام رشتہ دار اور تمام اہل محلہ اس سے نفرت کرنے لگا۔ چنانچہ وہ یہودی اہل محلہ سے تنگ آ کر اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کر چلا گیا۔ چنانچہ وہ ہر روز باہر کام پر جاتا اور شام کو جنگل کے اندر اپنی بیٹی کے پاس واپس آ جاتا، لیکن ایک دن وہ اس قدر اپنے کام میں مشغول ہوا کہ اس کو شام کے وقت اپنی بیٹی کے پاس واپس آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ادھر بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ اس کا والد اس کے پاس نہیں آیا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی اور باہر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہیں اس درخت کے پاس ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور دردناک آواز سے چلانے لگا۔ چنانچہ وہ لڑکی اس پرندے کی دردناک آواز سن کر اس درخت کے پاس اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی اور اپنے سر کو اٹھا کر اس کبوتر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حالانکہ وہ اندھی تھی، اپاہج تھی اور اس کو کوڑ کا مرض لاحق تھا۔ اتنے میں اس کبوتر سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور اس کی دائیں آنکھ پر آ کر گر گیا، جس کی وجہ سے اس کی دائیں آنکھ روشن ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور قطرہ ٹپکا اور اس کی بائیں آنکھ میں آ کر گرا،
جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی اور وہ اس پرندے کو دیکھنے لگی کہ وہ پرندہ خون کے اندر لت پت ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ چنانچہ پھر بعد میں اس کبوتر سے چند اور قطرے ٹپکے اور اس لڑکی کے جسم پر آ کر گرے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ وہ پھر اپنے باپ کی جانب چل دی۔ اتنے میں اس کا باپ بھی جنگل میں واپس آ رہا تھا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آیا اور اسے بات چیت کرنے لگا، لیکن وہ اس لڑکی کو پہچان نہ سکا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اس جنگل میں کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں پر میری ایک لڑکی تھی، کیا اس کے متعلق تم کو کچھ خبر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ چنانچہ یہودی نے حیران ہو کر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس طرح صحت یاب ہوئی؟ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی جہاں وہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودی نے کبوتر کی طرف دیکھا کہ کبوتر دردناک آواز نکال رہا ہے اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس یہودی نے اس کبوتر کے متعلق تحقیق کی اور اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا۔ اس کو معلوم ہوا تو اس کو پتا چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون میں لت پت ہو کر آیا تھا، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی برکت تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون اس کی بیٹی کے جسم پر گرا تو اس کی بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ وہ یہودی کہنے لگا، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حق پر نہ ہوتے اور آپ کے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کے اندر یہ برکت نہ ہوتی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیٹی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے دوستو، کبوتر کا گھر میں پالنا باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی، پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کبوتر کا جوڑا پالو، جب وہ بولا کریں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وحشت کی شکایت کی، پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، کیونکہ ان سے انس بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کریں گے۔ یا ایک مرغا پالو، کیونکہ اس سے بھی دل بہلے گا، اور مرغ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کرے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پر کینچ کبوتر اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ وہ جنات کے اثر سے تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسی محبت رکھیں گے جیسے کہ کبوتر اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہی وہ کبوتر ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت مشرکین مکہ سے حفاظت کی تھی، کہ جب ہجرت مدینہ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار ثور کے منہ پر جالا تن دیا اور جنگلی کبوتر کا ایک جوڑا آیا اور غار ثور کے منہ پر بیٹھ گیا اور انہوں نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ جب مشرکین مکہ نے غار کے منہ پر یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مشرکین مکہ سے حفاظت فرمائی تھی۔
اور اللہ عز و جل نے اس کبوتر کے جوڑے پر یہ انعام کیا کہ آج تک بیت اللہ شریف کے اندر تمام کبوتر اسی غار ثور کے جوڑے کی نسل سے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔